السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أوصيكم بنفس تقوى الله وطاعته كما أمرنا الله تعالى في القرآن المجيد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين آمنوا معه. محترم سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بے شمار انبیاء کرام کا قصہ ذکر فرمایا. اللہ رب العالمین اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ کہ اے نبی یقیناً ہم نے آپ سے پہلے بہت سارے رسولوں کو بھیجا، ان میں سے کچھ رسولوں کے قصے ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے اور کچھ رسولوں کے قصے ہم نے آپ کے سامنے بیان نہیں کیے. اللہ رب العالمین نے ہر نبی کا اپنی قوم کے ساتھ جو واقعات اور جو حالات پیش ہوئے، اللہ رب العالمین نے ان واقعات کو قرآن کے اندر تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے. اور ان واقعات کو بیان کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے ان واقعات کو ذکر کرنے کا مقصد بھی بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے ان واقعات کو وقت گزاری کرنے کے لیے نہیں بیان کیا، محفلیں سجانے کے لیے، لذتیں حاصل کرنے کے لیے، ٹائم پاس کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے ان واقعات کو بیان نہیں کیا، بلکہ اللہ رب العالمین نے ان واقعات کو بیان کرنے کا مقصد ذکر کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ کہ یقیناً ان واقعات میں عقل مند والوں کے لیے، جو عقل رکھتے ہیں ان کے لیے عبرت اور نصیحت ہے. یعنی عقل مند عقل والے وہ لوگ جن کو اللہ رب العالمین نے سوجھ بوجھ سے نوازا ہے، وہ ان واقعات میں غور و فکر کرتے ہیں اور ان واقعات سے جو سبق حاصل ہوتا ہے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں. ہماری زندگی میں جتنے بھی حالات، واقعات یا ہماری زندگی میں جو بھی چیزیں پیش آنے والی ہیں، اللہ رب العالمین نے ان تمام چیزوں کو واقعات کی شکل میں، یہی تمام چیزیں اللہ رب العالمین نے سابقہ قوموں میں بھی یہ چیزیں پائی جاتی تھی، تو اللہ رب العالمین نے ان واقعات کو ذکر کیا تاکہ ان واقعات کی روشنی میں ہم اپنی زندگی گزاریں اور ان واقعات سے اپنے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں اور ان واقعات سے دروس اور عبرت حاصل کریں. اللہ رب العالمین نے سورہ شورى کے اندر ایک کے بعد ایک کئی انبیاء کا قصہ ذکر فرمایا اور ہر انبیاء کے قصے کو اللہ رب العالمین نے اس آیت کے ذریعے ختم کیا کہ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً، بے شک اس میں نشانیاں ہیں، عبرت اور نصیحت ہے.
اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ان واقعات کو ذکر کرنے کا ایک مقصد یہ بھی بیان فرمایا تاکہ لوگ تدبر اور غور و فکر کریں ان واقعات کے اندر۔ فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ کہ اے نبی لوگوں سے قصے بیان کیجئے، نبیوں کے واقعات اور جو دوسرے واقعات پیش آئے ہیں لوگوں سے وہ بیان کیجئے، لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ تاکہ وہ غور و فکر کرے۔ تو ان آیات سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین نے واقعات کو ذکر کرنے کا مقصد جو بیان فرمایا ہے، سب سے پہلی چیز کہ بندے ان واقعات میں غور و فکر کرے، اور غور و فکر کرنے کے بعد ان واقعات سے عبرت اور نصیحت حاصل کرے کہ جو لوگ اچھے راستے پر چلتے تھے ان لوگوں کا انجام کیا ہوا، اور جو لوگ برے راستے کو اختیار کیا تو اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو کس طریقے سے ہلاک و برباد کر دیا۔ ان واقعات کو ذکر کرنے کا اللہ رب العالمین نے یہ مقصد بیان فرمایا۔ انہی واقعات میں سے اللہ رب العالمین نے مختلف صورتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کو ذکر کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کو ذکر کرنے سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کی چند فضیلت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بے شمار خصوصیات اور فضیلت سے نوازا۔ سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ ان کو ابو الانبیاء کے نام سے جانا جاتا ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے نبوت اور رسالت کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت اور نسل میں لگا دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی نبی اور جتنے بھی رسول آئے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ کہ ہم نے ان کی ذریت میں نبوت اور کتاب کو لکھ دیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک اکیلے فرد کو، ایک اکیلے آدمی کو اللہ رب العالمین نے پوری امت سے، پوری جماعت سے تعبیر کیا کہ جس طریقے سے انہوں نے اکیلے تنے تنہا پوری قوم کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور کبھی پیچھے نہیں ہٹے، تو اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک اکیلی امت قرار دیا کہ ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا، بے شک ابراہیم علیہ السلام ایک اکیلے امت تھے، اللہ کے اطاعت و فرما برداری کرنے والے تھے اور شرک سے مائل ہو کر اللہ کی توحید کی طرف جانے والے، پلٹنے والے تھے۔ تیسری خصوصیت، اللہ رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی نبی کی پیروی اور اتباع کرنے کا حکم نہیں دیا سوائے ابراہیم علیہ السلام کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اے نبی ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا کہ اے نبی ہم نے آپ کی طرف وحی کی کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی، ان کے طور طریقے کی پیروی کریں کہ کس طریقے سے انہوں نے اللہ کے راستے میں قربانیاں دی ہیں، توحید کے راستے میں کس طریقے سے انہوں نے قربانیاں دی ہیں، اس کی انہی طریقے کے مطابق آپ ان کی پیروی کیجئے۔ چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل اور دوست بنایا۔ اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء کرام میں سے کسی کو اپنا خلیل اور دوست نہیں بنایا سوائے دو انبیاء کے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے اپنا دوست اور خلیل بنایا۔ اور یہ خلت، یہ دوست بنانا، یہ محبت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہوتا ہے۔ محبت سے بڑھ کر یہ چیز پائی جاتی ہے خلت اور دوست بنانا۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا کہ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست اور خلیل بنایا۔ پانچویں خصوصیت یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی کہ معاشرے میں یہ چیز پائی جاتی ہے، اور یہ چیز ابھی سے نہیں، کہ لوگ اچھے لوگوں کی طرف نسبت رکھنے کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اپنی نسبت اچھے لوگوں کے ساتھ رکھے۔ تو یہی ہوا، نصرانی لوگ، عیسائی لوگ کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں، یہودی لوگ کہتے تھے کہ نہیں ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اجتماعت نصارى نجران واحبار یہود المدینہ عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فتنازعوا فی امر ابراہیم کہ نجران کے نصارہ عیسائی لوگ
اور مدینہ کے یہود، احبار اور پادری لوگ، علماء لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اکٹھا ہوئے، اور وہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جھگڑا کرنے لگے۔ ہر کوئی کہتا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام ہماری قوم سے تھے، ہماری نسل سے تھے۔ کچھ لوگ کہتے کہ عیسائی لوگ کہتے کہ نہیں، ابراہیم علیہ السلام ہماری نسل سے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کا عقلی جواب دیا، یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد، کہ اہل کتاب تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو جبکہ توریت اور انجیل تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی ہے۔ یہودیت اور نصرانیت کا وجود ابراہیم علیہ السلام کے بعد ہوا ہے، تو کیسے ابراہیم علیہ السلام یہودی اور نصرانی ہو سکتے ہیں؟ پھر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، بلکہ وہ ملت حنیف کی پیروی کرنے والے تھے۔ شرک حنیف کہتے ہیں شرک سے مائل ہو کر توحید کی طرف لوٹنے والے، اور مسلمان اللہ رب العالمین کے اطاعت و فرما بردار تھے، شرک کرنے والے نہیں تھے۔ جس طریقے سے یہود و نصارہ تم شرک کرتے ہو، ابراہیم علیہ السلام اس طرح نہیں تھے، بلکہ وہ تو اللہ رب العالمین کے فرما بردار تھے۔ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ محترم حاضرین، ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں بہت زیادہ دروس اور عبرت ہے، دروس اور اسباق موجود ہے۔ دعوت و تبلیغ کس طرح کی جائے اس کی مناہج اور اصول موجود ہے، اولاد کی تربیت کے رہنما اصول موجود ہے۔ اسی طریقے سے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا بہترین نمونہ موجود ہے، اور خاص طور سے اقلیت اسلامیہ کے لیے، مسلم اقلیت کے لیے ابراہیم علیہ السلام کے واقعات میں تو بے شمار دروس اور اسباق موجود ہے، کہ ابراہیم علیہ السلام اکیلے مسلمان تھے، پوری قوم کافر اور مشرک تھی، لیکن کس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے اس پوری قوم کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، کبھی اپنے دین سے ذرہ برابر پیچھے نہیں ہٹے۔ آج ہمارے معاشرے میں، آج ہندوستان میں ہم مسلم اقلیت میں ہیں، اس کے لیے ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں ہمارے لیے بہت ساری عبرت اور نصیحت موجود ہے، کہ آج ہمیں ہمارے دین کے نام پر کچھ تکلیفیں آتی ہیں، تو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان تکلیفوں کو برداشت نہیں کرتے اور اسلام کو خیر آباد کر دیتے ہیں، مرتد ہو جاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اکیلے ڈٹ کر مقابلہ کیا، دین پر ثابت قدم رہے۔ اسی طریقے سے ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم دین پر ثابت قدم رہیں۔ دوسری عبرت اور نصیحت یہ ہے اقلیت اسلامیہ کے لیے، کہ کس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو حکمت کے ساتھ دعوت و تبلیغ دیتے رہے، اللہ کی توحید کی طرف بلاتے رہے، اس کے بھی دروس اور اسباق موجود ہے۔ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں جو درس اور سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ پر ایمان رکھنے والے، اللہ پر توکل رکھنے والے، اور اللہ کی توحید کے لیے سب کچھ قربان کرنے والے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعوت کی شروعات توحید سے کی، اور یہی توحید تمام انبیاء کی دعوت کی شروعات ہوتی ہے، اور کل قیامت کی دن اسی توحید کی بنیاد پر لوگوں کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا۔ اور تمام انبیاء کرام کو اسی بات کا حکم بھی دیا گیا تھا کہ اے لوگوں اپنی توحید کو درست کرو۔ تو اس سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اذ قال لأبیہ وقومہ ماذا تعبدون، کہ جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا ماذا تعبدون، تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو؟ قال هل نسمع قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین، کہ ان لوگوں نے کہا کہ ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور ہم اس کے مجاور بن کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ قال هل يسمعونكم اذ تدعون، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جن کو تم پکارتے ہو کیا وہ تمہاری باتیں سنتے بھی ہیں؟ اس کے اندر دعوت کے بہترین اسلوب موجود ہے۔ سب سے پہلا درس یہ ملتا ہے کہ ہمیں سب سے پہلے اپنی توحید کو درست کرنا ہے،
اگر توحید درست تو آگے کے تمام معاملات درست. اگر توحید خراب ہو جائیں گی تو بندے کا کوئی بھی عمل قبول نہیں کیا جائے گا. اللہ رب العالمین نے نبیوں کو مخاطب کرتے ہوئے بیان فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ کہ اگر بالفرض اگر یہ نبی لوگ بھی اللہ کے ساتھ شرک کرتے تو ان کے تمام اعمال ضائع اور برباد ہو جاتے. توحید کے بغیر اللہ رب العالمین کوئی بھی عمل قبول نہیں کرتا. ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اسی بات کی دعوت دی کہ اے لوگوں اللہ کی عبادت کی طرف آؤ, اپنی توحید کو درست کرو. اور اس سے دوسرا سبق اور ایک اہم بات یہ ہے کہ آج امت اسلامیہ کا ایک بڑا طبقہ دعوت و تبلیغ کا کام انجام دیتا ہے, لوگوں کو دین کی دعوت دیتا ہے, بہت اچھا کام ہے, لیکن ان کی دعوت کا طریقہ انبیاء کرام کے منہج اور طریقے سے ہٹ کر ہے. وہ توحید کو چھوڑ کر باقی سب چیزوں کی دعوت دیتے ہیں, نیک اعمال کی, فضائل اعمال کی اور دوسری چیزیں, بہت ساری چیزوں کی دعوت دیتے ہیں, لیکن یہ چیزیں کام نہیں آئیں گی جب تک توحید درست نہ ہو. دعوت و تبلیغ کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اللہ کی توحید کی طرف دعوت دیا جائے. اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ کہ ہم نے آج سے پہلے جتنے بھی نبی بھیجے اور ہر نبی کو ہم نے اسی بات کا حکم دیا کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت کی عبادت سے اجتناب کرو. طاغوت کی عبادت سے تو سب سے پہلا سبق توحید کا درس ہے کہ دعوت کی شروعات توحید سے کی جائے. اور دوسرا اہم درس یہ ہے کہ الاقربون اولا بالخیر, اپنے قرابت دار, ہمارے رشتہ دار خیر و بھلائی کے سب سے زیادہ حقدار ہے کہ اپنی دعوت کی شروعات اپنے آپ سے, اپنے گھر والوں سے, اپنے رشتہ داروں سے شروع کی جائے, پھر بعد میں معاشرے والوں کی اصلاح کی جائے. آج ہمارے معاشرے میں ہم اپنی اصلاح خود نہیں کرتے اور لوگوں کی اصلاح کرنے چلتے ہیں, تو کیسے اصلاح ہوگی جب ہماری بنیاد ہی خراب ہے, ہمارا گھر ہی خراب ہے, تو ہم لوگوں کی اصلاح کیسے کر سکتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے اسی بات کا درس دیا کہ جب ان کے پاس اللہ رب العالمین کی ہدایت پہنچ چکی تو انہوں نے سب سے پہلے دعوت کی شروعات اپنے والد سے کی. کہا کہ اذ قال لأبیہ, جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا. محترم حاضرین, والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا سب سے بہترین, توحید کے بعد سب سے بہترین نیکی والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. اور والدین کے ساتھ سب سے بہترین اور سب سے عظیم حسن سلوک یہ ہے کہ اگر والدین غلط راستے پر ہے, اگر والدین مشرک ہے, شرک و بدعت کو انجام دیتے ہیں, تو انہیں سیدھے راستے پر لانے کی پوری سے پوری کوشش کرنا چاہیے. یہ والدین کے ساتھ سب سے بڑا حسن سلوک ہے کہ والدین کو سیدھے راستے پر لایا جائے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو سیدھے راستے پر لانے کی بہت زیادہ کوشش کی, پوری جان لگا دی, پوری محنت ان کے اوپر خرچ کر دی کہ اپنے والد کو سیدھے راستے کی طرف لے کر آئے. اور والدین اگر مشرک ہے, کافر ہے یا شرک و بدعت کو انجام دیتے ہیں, آپ ان کو سمجھائیں, دین کی باتیں بتائیں. اگر وہ نہیں قبول کرتے, اسی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین سے والدین کی ہدایت کے لیے دعا کرتے رہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے والدین کو سیدھے راستے پر لے کر آ جا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہمارے لیے بہترین مثال ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ماں کو اسلام کی دعوت دیتے. ان کی ماں مشرکہ تھی, حضرت ابو ہریرہ اسلام لا چکے تھے. اپنی ماں کو بہت زیادہ روزانہ اسلام کی دعوت دیتے. ایک دن ان کی ماں غصے میں آ کر اسلام کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ برا بلا کہا. حضرت ابو ہریرہ روتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے. اللہ کے رسول نے پوچھا اے ابو ہریرہ کیا بات ہے؟ تو کہا کہ آج میری ماں نے اسلام کے بارے میں بہت برا بلا کہا ہے. آپ اللہ رب العالمین سے دعا کیجیے, اللہ رب العالمین آپ کی دعا کو قبول کرتا ہے کہ ابو ہریرہ کی ماں کو اللہ رب العالمین ہدایت دے دے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا اور دعا کی کہ اللہم اہدی ام ابی ہریرہ, کہ اللہ رب العالمین ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے, اسلام میں داخل کر دے. حضرت ابو ہریرہ خوش ہوتے ہوئے, ان کو اتنا زیادہ یقین تھا کہ اللہ رب العالمین انبیاء کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا. وہ خوشی خوشی اللہ کے رسول کے پاس سے نکلتے ہیں اور جب گھر پر پہنچتے ہیں تو گھر کا دروازہ بند رہتا ہے اور اندر سے پانی گرنے کی آواز آتی ہے. تھوڑی دیر بعد حضرت ابو ہریرہ کی ماں دروازہ کھولتی ہے اور کہتی ہے کہ ابو ہریرہ میں اسلام میں داخل ہو چکی ہوں.
میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ حضرت ابو ہریرہ اتنے زیادہ خوش ہوئے کہ اسی خوشی کی حالت میں فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوٹے اور بہت زیادہ رونے لگے خوشی کے مارے کہ ان کی ماں اسلام میں داخل ہو چکی تھی۔ خوشی کے مارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رونے لگے اور بہت زیادہ رویا۔ تو والدین کے ساتھ سب سے بڑا حسن سلوک یہ ہے کہ والدین کے لیے سیدھے راستے کی ہدایت کی دعا کی جائے۔ اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کے واقعات سے ایک درس یہ بھی ملتا ہے کہ ہدایت دینا یہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ ہدایت کا دینا اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، ہمارا کام صرف دین کو پہنچا دینا ہے۔ ہدایت کا دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بہت کوشش کی لیکن اللہ رب العالمین نے ان کے والد کو ہدایت نہیں دی۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کو یعنی ان کے لیے بہت زیادہ کوشش کی کہ اللہ رب العالمین انہیں ہدایت دے دے، ان کی وفات کے وقت بھی وہ پہنچے کہ اللہ رب العالمین انہیں اسلام میں داخل کر دے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل فرمائی، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ کہ اے نبی آپ جس کو پسند کرے اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتا، جو آپ کے نزدیک پسندیدہ ہو اللہ اس کو تم اپنے پسندیدہ لوگوں کو ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ اسی کو ہدایت دیتا ہے جسے اللہ رب العالمین ہدایت دینا چاہتا ہے۔ تو ہدایت یہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، تو اللہ رب العالمین سے لیے ہدایت کی دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ اور ایک درس اور سبق یہ بھی ملتا ہے کہ دعوت و تبلیغ کا کام علم کی بنیاد پر ہو، جہالت کی بنیاد پر نہیں، کہ آدمی جب دعوت و تبلیغ کا کام علم کی بنیاد پر کرتا ہے، اس کے پاس جب صحیح دین کا علم ہوتا ہے تو وہ لوگوں کو صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اگر کوئی بغیر علم کے دعوت و تبلیغ کرتا ہے تو وہ خود بھی گمراہ ہوتا ہے اور دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کرتا ہے۔ نصارہ عیسائیوں کے گمراہ ہونے کی سب سے بنیادی وجہ یہی تھی کہ وہ بغیر علم کے عمل کیے جاتے تھے، بغیر علم کے دین پر عمل کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو اسی بات کا حکم دیا، یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ اے میرے ابا جان، میرے پاس اللہ رب العالمین کی جانب سے علم آ چکا ہے، ہدایت آ چکی ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے، میں تمہاری رہنمائی کروں گا سیدھے راستے کی طرف۔ ابراہیم علیہ السلام کے درس سے واقعات سے ایک درس یہ بھی ملتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے ساتھ کس طریقے سے نرمی اور حسن سلوک کا مظاہرہ کیا، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئے۔ آپ کے والد مشرک ہیں، سخت مزاج والے ہیں، بلکہ یہاں تک کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم اگر تم اپنی دعوت سے باز نہیں آؤ گے تو میں تمہیں پتھروں سے مار مار کر ہلاک و برباد کر دوں گا۔ اس کے باوجود ابراہیم علیہ السلام یا ابتی، اے میرے ابا جان، اے میرے ابا جان، بار بار نرمی اور حسن سلوک کے ساتھ اپنے والد کو مخاطب کرتے ہیں، ان کو دعوت و تبلیغ دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ اگر تمہارے والدین مشرک بھی ہے، کافر بھی ہے تو ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، الا یہ کہ اگر وہ تمہیں کفر اور شرک کا حکم دینے لگے تو اس وقت اپنے والدین کی اطاعت و فرما برداری مت کرو۔ آج تو ہمارے والدین مسلمان ہیں، اس کے باوجود ہم والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے حقوق کے بعد سب سے پہلا حق جو بیان فرمایا ہے وہ والدین کا حق ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کے درس سے یہ بات بھی کہ واقعے سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ والدین کے ساتھ بہترین انداز سے اور اچھے اخلاق سے پیش آیا جائے۔ اسی طریقے سے عقلی دلیلوں کے ذریعے جو لوگ سمجھتے ہیں اس کے ذریعے عقیدہ توحید کو لوگوں کو سمجھانا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو کہتے ہیں، یا امتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، کہ بت ان کے سامنے موجود ہے، مخاطب کر کے بیان فرماتے ہیں، اے میرے ابا جان، جن کی تم عبادت کرتے ہو کیا وہ سنتے بھی ہیں،
کیا وہ دیکھتے بھی ہیں؟ کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں؟ عقلی دلیلوں کے ذریعے وہ چیز جو عقلوں میں آنے والی ہے اس کے ذریعے سے مخاطب ہو کر بیان فرمایا اپنے والد کو۔ اسی طریقے سے اپنی قوم کو بیان فرمایا تھا، هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعونكم او يضرون، کہ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو کیا وہ سنتے بھی ہے، تمہاری باتوں کو سنتے ہیں، تمہارے سامنے یہ موجود ہے بت؟ تو وہ لوگ خود کہتے ہیں اے ابراہیم تمہیں معلوم ہے نا یہ بت تو بولتے نہیں ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جب بولتے نہیں تو ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ جو تم کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے، نفع نہیں پہنچا سکتے، تمہاری باتوں کو سن نہیں سکتے، تو ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ یہ تو بے وقوفی کی بات ہے۔ تو عقلی دلیلوں کے ذریعے سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی۔ ایک درس یہ بھی حاصل ہوتا ہے کہ توحید ربوبیت کے ذریعے سے توحید الوہیت پر استدلال کرنا، کہ ہر کوئی اس بات کو مانتا ہے، چاہے وہ کافر ہو یا مشرک ہو یا مسلمان ہو، ہر کوئی اللہ رب العالمین کے رب ہونے کا اقرار کرتا ہے، ہر کوئی جانتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہی آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا ہے۔ آپ کسی کافر سے پوچھئے، وہ اس بات کا اقرار کرے گا کہ بارش برسانے والی ذات ایک ہی ہے، پیدا کرنے والی کائنات کا نظام چلانے والی ذات ایک ہی ہے، وہ اللہ رب العالمین کو مانتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اسی بات کو بنیاد بناتے ہوئے لوگوں کو توحید کی، اللہ کی عبادت کی طرف بلایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ، کہ میں اس اللہ رب العالمین کو رب مانتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا اور مجھے ہدایت دی، اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، اور وہی مجھے زندہ کرتا ہے اور وہی مجھے مارے گا۔ تو توحید ربوبیت کے ذریعے توحید الوہیت پر استدلال کیا کہ جب میرا رب ان تمام چیزوں کو، کائنات کے نظام کو چلاتا ہے تو تم اس کے علاوہ دوسرے معبود کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ جب پورے کائنات کا اختیار اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے تو تم اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ تو توحید ربوبیت کے ذریعے سے توحید الوہیت پر استدلال کیا۔ اور جب قوم نے ابراہیم علیہ السلام کی بات نہیں مانی، ابراہیم علیہ السلام کو دھتکار دیا، تو ابراہیم علیہ السلام نے مشرکوں سے، ان کے بتوں سے براءت کا اظہار کیا۔ محترم حضرین، صرف اللہ رب العالمین کو یہاں ایک بنیادی اور اہم مسئلہ یہ ہے کہ صرف اللہ رب العالمین کو اپنا اکیلا معبود مان لینا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اسی کے ساتھ ساتھ جتنے بھی معبودان باطلہ پائے جاتے ہیں، جن کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جاتی ہے، ان تمام کا انکار کرنا ضروری ہے۔ اگر ہم ان تمام معبودان باطلہ کا انکار نہیں کرتے، بل ان کے تعلق سے ہمارے دل میں کچھ ذرہ برابر کوئی چیز ہے، تو یہ ہماری توحید میں کمی کی نشانی ہے، علامت ہے۔ اللہ کو ایک ماننے کے ساتھ ساتھ تمام معبودان باطلہ کا انکار کرنا ضروری ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسی بات کو کہا، اِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور مشرکوں سے بھی براءت کا اظہار کرنا ضروری ہے۔ آج ہمارے ہندوستانی ماحول میں ہم میں سے بہت سارے لوگ کافروں اور مشرکوں کے ساتھ دوستی، گہری دوستی رکھتے ہیں، ان کی رسومات میں شریک ہوتے ہیں، ان کی شرکیہ رسومات میں جا کر ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ یہ چیز غلط ہے، توحید کے بالکل خلاف ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسی بات کو کہا، اِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ میں تم سے اور جن کی تم اللہ رب العالمین کے علاوہ عبادت کرتے ہو، ان تمام لوگوں سے میں براءت کا اظہار کرتا ہوں، ان سے میں بری ہوں، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک دوسری جگہ بیان فرمایا کہ جن کو تم اللہ رب العالمین کے علاوہ پکارتے ہو، جن کی تم عبادت کرتے ہو، وہ میرے دشمن ہیں، میں ان کو دوست تو نہیں بنا سکتا۔ تو جب قوم کے سامنے اس طریقے سے براءت کا اظہار کیا تو قوم نے ان کو ڈرایا اور دھمکایا، لیکن ابراہیم علیہ السلام صرف اور صرف اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے تھے۔ جس کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے، جس کی توحید درست ہوتی ہے، وہ صرف اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی چیز سے نہیں ڈرتا۔ اور جس کا عقیدہ کمزور ہوتا ہے، جس کی توحید درست نہیں ہوتی، وہ اپنے معبودوں سے، جن کی وہ پیروی کرتا ہے، جن کی وہ عبادت کرتا ہے اللہ کے علاوہ، ان سے بہت زیادہ ڈرتا ہے کہ اگر میں نے ایسا نہیں کیا تو کہیں یہ مجھ کو تکلیف نہ پہنچا دے۔ جس کا عقیدہ کمزور ہوتا ہے وہ اپنے معبودان باطلہ سے بہت زیادہ خوف کھاتا ہے۔
تو جب ابراہیم علیہ السلام نے قوم کے معبودوں کے تعلق سے برا بلا کہا، ان سے براءت کا اظہار کیا، تو ان لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کو ڈرایا. وَحَاجَّهُ قَوْمُ قَالَ أَتُحَاجُّونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا. کہ انہوں نے قوم سے حجت کی، لڑائی کی، اور ان سے کہا کہ کیا تم اللہ رب العالمین کے بارے میں مجھ سے جھگڑا کرتے ہو اور تم مجھ کو اپنے معبودان باطلہ سے ڈراتے ہو. وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا. تو یہ بات جان لو کہ میں تمہارے معبودان سے ڈرنے والا نہیں ہوں، میں تو صرف اس رب سے ڈرتا ہوں جس نے تمام چیزوں کو پیدا کیا. تو ابراہیم علیہ السلام صرف اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے تھے، اللہ کے علاوہ کسی اور ذات سے ڈرنے والے ہرگز نہیں تھے. ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے ایک سبق اور ملتا ہے کہ اختیارات، دنیا کے نظام کا پورا تصرف اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے. اللہ کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں ذرہ برابر، کسی چیز کا ذرہ برابر تصرف نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے باپ کو ہدایت دینا چاہی، اپنے باپ کو دعوت دی، تو انہوں نے دعوت کو قبول نہیں کیا. پھر انہوں نے اللہ رب العالمین سے اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعا طلب کرنے لگی، تو اللہ رب العالمین نے اس بات سے بھی منع کر دیا کہ کسی نبی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مشرک لوگوں کے لیے مغفرت کی دعا کرے. جب یہاں تک منع کر دیا، دعا کرنے سے منع کر دیا گیا انبیاء کو اپنے مشرک والدین کے لیے، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ، کہ میں آپ کے لیے کچھ بھی طاقت نہیں رکھتا. وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ، میں آپ کے لیے اللہ کی جانب سے کچھ بھی طاقت نہیں رکھتا. پورا کا پورا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اگر اس کے بعد آپ کے لیے دعا کرنے کے بعد اگر آپ کے لیے اگر ہدایت کی امید کی جاتی ہے تو وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، میرے ہاتھ میں اب ذرہ برابر کچھ بھی نہیں ہے. محترم حاضرین، آج ہمارے والدین مسلمان ہیں، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کتنی کوشش کی اپنے والد کو اسلام کی طرف لانے کے لیے. اپنے والدین کی قدر کیجئے، ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کیجئے، ہدایت اور ثابت قدمی کے لیے دعائیں کرتے رہنا چاہیے. اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے اس بات کا بھی درس دیا کہ بیماری سے شفا دینے والی ذات اگر کوئی ہے تو اللہ رب العالمین ہے. اپنی قوم سے کہا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جب میں بیمار پڑتا ہوں تو اللہ رب العالمین ہی مجھے شفا دیتا ہے، اس کے علاوہ کوئی شفا دینے والا نہیں ہے. آج شفا حاصل کرنے کے لیے لوگ کیا سے کیا کرتے ہیں، تعویذ، گنڈے، مزاروں پر جانا، یا کہاں کے دربار، کہاں لوگ جاتے ہیں شفا حاصل کرنے کے لیے. کوئی بھی شفا نہیں دے سکتا سوائے اللہ رب العالمین کے. اسی طریقے سے نفع اور نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے. اگر پوری دنیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اگر پوری دنیا کے لوگ اکٹھا ہو جائے اور اگر تم کو کسی چیز کا فائدہ پہنچانا چاہے تو وہ تم کو ایک ذرہ برابر کا فائدہ نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی جو اللہ رب العالمین نے تمہاری تقدیر میں لکھ دیا ہے. اور اگر پوری کائنات کے لوگ مل کر تم کو اگر نقصان پہنچانا چاہے تو وہ ذرہ برابر بھی تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی جو اللہ رب العالمین نے تمہاری تقدیر میں لکھ دیا ہے. نفع اور نقصان کا پورا اختیار اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے. اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے انتہائی اہم درس یہ بھی حاصل ہوتا ہے کہ ہمیں شرک سے بچنے کی دعائیں کرتے رہنا چاہیے. جب ہماری توحید درست ہو چکی ہے، جب ہماری توحید صحیح ہے تو اپنی توحید کو خراب ہونے سے اور اپنے آپ کو شرک سے بچنے کے لیے دعائیں کرتے رہنا چاہیے. سوچئے ابراہیم علیہ السلام جن کو موحدوں کا، توحید والوں کا امام قرار دیا جاتا ہے، پھر بھی اپنے تعلق سے شرک کے بارے میں ڈرتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ رب العالمین، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت کرنے سے بچا لے. ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین سے شرک سے بچنے کی دعا کر رہے ہیں. ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے جن سے چھوٹے موٹے شرک ہوتے ہیں جس کا ہم کو احساس نہیں ہوتا. تو اگر ان چھوٹے موٹے شرک سے بچنا ہے تو ہمیں اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے رہنا چاہیے.
اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اولاد کی تربیت کے لیے بہترین اصول موجود ہے۔ سب سے پہلا اصول اولاد کے تعلق سے کہ یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے، سب سے بنیادی عقیدہ کہ اولاد کو دینا، اولاد عطا کرنا صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی اولاد دے نہیں سکتا۔ دوسری اور سب سے اہم بات کہ اللہ رب العالمین سے نیک اور صالح اولاد کے لیے دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ آج ہم اللہ رب العالمین سے اولاد کے لیے دعا کرتے ہی نہیں ہیں۔ انبیاء کرام کا طریقہ تھا کہ اللہ رب العالمین سے جب دعا مانگتے تھے تو نیک اور صالح اولاد کی دعا مانگتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ رب العالمین مجھے اولاد دے تو نیک اولاد دے۔ حضرت زکریا علیہ السلام بیان فرماتے ہیں رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، اے ہمارے رب اگر تو ہم کو اولاد دے تو پاکیزہ اور نیک اولاد دے، بے شک تو دعاؤں کو سننے والا ہے۔ انبیاء کرام سے بڑی ہستی کون ہو سکتی ہے؟ انبیاء کو جب اولاد کی ضرورت ہوئی تو اللہ رب العالمین کے در پر جھک رہے ہیں۔ اور آج ہم میں سے بہت سارے لوگ اولاد کی شکایت کہیں اور لے کر جاتے ہیں، کسی مزار پر یا تعویذ گنڈے کا اہتمام کرتے ہیں۔ انبیاء کرام کو اولاد کی ضرورت ہوئی تو اللہ رب العالمین کے در کو کھٹکھٹایا ہے۔ اسی طریقے سے اولاد کے نیک اور صالح ہونے کے لیے والدین کا نیک اور صالح ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر والدین نیک نہیں ہوں گے تو اولاد کے نیک ہونے کی تمنا کرنا بے وقوفی ہے۔ اولاد کے نیک ہونے کے لیے سب سے بنیادی چیز ضروری ہے کہ والدین نیک ہو۔ اور اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ بیان فرمایا کہ جب تم شادی کرنے کا ارادہ کرو، جب تم شادی کرنے کے لیے عورتوں کو تلاش کرو تو نیک عورتوں کو تلاش کرو، فاظفر بذات الدین، یہیں سے نیک اولاد کی بنیاد پڑتی ہے کہ لوگ عورتوں سے اس کے خوبصورتی کی وجہ سے نکاح کرتے ہیں، اس کے مال کی وجہ سے، اس کے حسب و نسب کی وجہ سے، اور کچھ لوگ ان کے دین کی وجہ سے، ان کی دینداری کو دیکھ کر عورتوں سے شادی کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے آخر میں بیان فرمایا فاظفر بذات الدین کہ جس نے نیک عورت سے شادی کی وہ کامیاب ہو گیا، اس لیے کہ نیک عورت پر نسلوں کی بنیاد ہوتی ہے۔ تو اولاد کی تربیت کے لیے ضروری ہے کہ والدین کا نیک ہونا۔ آج ہم میں سے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اولاد بڑی ہوں گی، پیسے کے ذریعے سے اچھی اسکولوں میں ڈال کر ان کی اچھی تربیت کر سکتے ہیں۔ صحیح ہے، ان کو ڈسپلن سکھایا جا سکتا ہے، لیکن ان کی اسلامی تربیت، ان کی اصلاح کرنا پیسے کے بل بوتے پر یہ ناممکن ہے۔ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم والدین کی نیک صلاحیت کے لیے، نیک بننے کے لیے اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے رہیں۔ اور ایک انتہائی اہم سبق یہ ملتا ہے کہ بندے کو کبھی بھی اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے اولاد سے نہیں نوازا ہے، وہ اولاد کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام بھی تھے، اللہ رب العالمین پر یقین اور بھروسہ اتنا زیادہ تھا کہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوئے۔ اللہ رب العالمین تو وہ ذات ہے جو بغیر اسباب کے نعمتیں عطا کرنے پر قادر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب فرشتے آئے اولاد کی بشارت دینے کے لیے تو ان کو تعجب ہوا۔ قالوا لا توجل انا نبشرک بغلام علیم قال ابشرتمونی علی ان مسنی الکبر فبم تبشرون، کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، فرشتوں نے کہا کہ ہم آپ کو ایک ذی علم جاننے والے بچے کی بشارت دینے والے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم مجھے اولاد کی بشارت دینے آئے ہو جبکہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، مجھ کو بڑھاپے نے پکڑ لیا ہے۔ بڑھاپے میں اولاد کا ہونا ناممکن ہے کیونکہ اسباب ختم ہو جاتے ہیں۔ تم کس چیز کی مجھ کو بشارت دینے آئے ہو؟ جب ابراہیم علیہ السلام کی بیوی یہ بات سنتی ہے تو وہ چینک اٹھتی ہے، اپنے چہرے کو مارنے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ وقالت عجوز حکیم، کہ میں تو بوڑھی اور بانجھ ہو چکی ہوں، اللہ رب العالمین مجھ کو کیسے اولاد دے گا؟
تو فرشتے کہتے ہیں کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ اللہ کی رحمت سے صرف گمراہ لوگ ہی، سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے لوگ ہی مایوس ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اسباب نہ ہونے کے باوجود ابراہیم علیہ السلام کو ایک نہیں دو اولاد عطا فرمائی۔ تو کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ تم اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ اللہ رب العالمین پر بھروسہ رکھو، یقین رکھو، اللہ تمہاری مدد ضرور کرے گا۔ اسی طریقے سے اولاد کے ملنے پر اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنا۔ ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے سب سے اہم سبق ایک یہ بھی ملتا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا بہت زیادہ شکریہ کرنے والے تھے، بہت زیادہ اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے تھے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے ایک کے بعد ایک کئی نعمتیں عطا کرتے چلی گئے۔ شاکرا لانعمی، اپنی نعمتوں کا شکریہ، اپنے رب کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے والے تھے۔ تو جب اولاد اللہ رب العالمین نے اولاد عطا کی تو کہا الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء، کہ تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے مجھے بڑھاپے کی وجہ سے، بوڑھا ہونے کی وجہ سے بھی مجھے اسماعیل اور اسحاق جیسی اولاد عطا فرمائی۔ بے شک میرا رب دعاؤں کو سننے والا ہے، یقیناً دعاؤں کو سننے والا ہے۔ تاکید کے ساتھ بیان فرما رہے ہیں ان رب، بے شک میرا رب یقیناً دعاؤں کو سننے والا ہے۔ تو اولاد کے ملنے پر اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنا۔ اسی طریقے سے اولاد کی فرما برداری کے لیے، جب اولاد پیدا ہو جائے، اولاد کی فرما برداری کے لیے کہ اولاد اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما بردار ہو، اس کے لیے اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے رہنا۔ خاص طور سے جب ہم نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی عبادتیں کرتے ہیں، اس کے بعد اولاد کے لیے دعا کرنا یہ قبولیت کے درجے کی اہمیت رکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین نیک اعمال کے بعد دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جب کعبہ کی تعمیر کر رہے ہوتے ہیں، جب کعبہ کی تعمیر کر کتنا عظیم کام کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کے بعد سب سے پہلے دنیا کے تعلق سے کچھ نہیں مانگا۔ سب سے پہلے اگر کوئی چیز مانگی تو اے اللہ رب العالمین مجھ کو اور میری ذریت کو تیرا فرما بردار بنا دے، تیری اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنا۔ تو اولاد کے لیے نیک اور فرما برداری کی دعائیں کرتا رہنا چاہیے۔ محترم حاضرین، ہم لوگ دعاؤں کا اہتمام بہت کم کرتے ہیں۔ بہت زیادہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا دوسرا پہلو اگر دیکھا جائے تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں صرف دعا ہی دعا ہے۔ دعاؤں کے ذریعے انہوں نے پوری دنیا کو حاصل کر لیا۔ جس چیز کی ضرورت ہوئی فوراً اللہ رب العالمین سے دعا کیا، رزق کی ضرورت ہوئی اللہ رب العالمین سے رزق مانگ لیا۔ اور اللہ رب العالمین کیسے رزق دیتا ہے؟ دیکھیے کہ وہ مکہ جہاں پر ایک دانہ نہیں اگ سکتا، ایک گھاس نہیں اگ سکتی، اللہ رب العالمین سے رزق کی دعا فرمائی، اللہ رب العالمین نے ایسا رزق عطا فرمایا کہ دنیا کی تمام چیزوں سے، دنیا کے کونے کونے سے جو اچھی چیزیں ہوتی ہیں وہ مکہ مدینہ پہنچ جاتی ہے۔ اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے رزق کو عطا فرمایا۔ دعاؤں میں اتنی زیادہ تاثیر، اتنی زیادہ قوت ہوتی ہے کہ بندہ دعاؤں کے ذریعے سے وہ چیز حاصل کر سکتا ہے جو کسی اور چیز کے ذریعے سے حاصل نہیں کر سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام بہت زیادہ دعاؤں کا اہتمام کرنے والے تھے۔ اسی طریقے سے اولاد کے شرک سے بچنے کی دعائیں کرتے ہیں کہ مجھ کو اور میری اولاد کو اللہ رب العالمین شرک کرنے سے بچا لے۔ اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کے رزق کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ والدین کی دعائیں قبول ہوتی ہے۔ محترم حاضرین، یہ بات یاد رکھے، اللہ رب العالمین والدین کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا کہ تین لوگوں کی دعائیں رد نہیں کی جاتی: دعوت المظلوم، مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا، روزے دار کی دعا، اور والدین کی اپنی اولاد کے لیے دعا۔ اور والدین اگر اپنی اولاد کے لیے بد دعا کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین اس چیز کو بھی قبول کر لیتا ہے۔ اس لیے اولاد کو کبھی بد دعا نہیں دینا چاہیے، ہمیشہ اولاد کی خیر و بلائی کے لیے دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ اولاد کتنا زیادہ ستائے لیکن کبھی اپنی زبان سے بد دعائیہ کلمہ نہیں نکالنا چاہیے۔ اس کی جگہ آپ ہلکا سا ایک جملہ بول دے، اللہ تمہیں ہدایت دے، سیدھے راستے پر لگا دے۔ اللہ رب العالمین کب تمہاری دعا کو قبول کر لے گا اور وہ سیدھے راستے پر چلنے والا بن جائے گا۔
اسی طریقے سے اپنی اولاد کے لیے رزق کے لیے دعا کیجیے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کے لیے رزق کی دعا کرتے ہیں، وَرَزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، کہ اللہ رب العالمین تو ان کو پھلوں کا رزق عطا فرما تاکہ وہ شکر گزاری کرنے والے بن جائے۔ اسی طریقے سے نیک کاموں میں اپنی اولاد کو شامل کرنا چاہیے۔ جب ہم کوئی نیک کام کرنے جائے تو ساتھ میں اپنی اولاد کو بھی لے کر جائے، نماز پڑھنے جائے تو اولاد کو لے کر جائے، کوئی بھی نیک کام کرنا ہو تو اپنی اولاد کے ساتھ مل کر کرے۔ ابراہیم علیہ السلام جب کعبہ کی تعمیر کر رہے ہوتے ہیں تو اسماعیل علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے کر کعبہ کی تعمیر کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو کعبہ کی تعمیر کرنے کا حکم دیا، لیکن وہ ساتھ میں اپنے بیٹے کو بھی لے کر کعبہ کی تعمیر کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے نیکی کی کاموں میں اپنی اولاد سے مشورہ لینا چاہیے کہ جب بھی آپ کوئی نیک کام کرنے جائے تو اولاد سے مشورہ، جو اولاد بڑی ہو چکی ہے، جو سمجھ بوجھ رکھتی ہے، جو آج سے آپ کو مشورہ دے سکتی ہے، تو اچھے کاموں میں اپنی اولاد سے مشورہ لینا چاہیے۔ جب اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا یا بنیہ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ اے بیٹے میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، تو تمہاری کیا رائے ہے، تمہارا مشورہ کیا ہے؟ دیکھیے کتنا زیادہ اپنے والد کی فرما برداری کرنے والے۔ کہا کہ اے اللہ رب، اے ابا جان، یا ابت افعل ما تؤمر، جس بات کا آپ کو حکم دیا گیا ہے اس کو کر گزریے۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصالحین، ان قریب انشاءاللہ من الصابرین، کہ ان قریب تم مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو نیک کاموں میں اولاد سے مشورہ لینا۔ اسی طریقے سے اولاد کے ساتھ تعلق سے سب سے آخری وصیت، سب سے آخری پیغام یہ ہے کہ اپنے اولاد کے حسن خاتمے کی فکر کرنا۔ اپنے اولاد کی اس طریقے سے تربیت کرو تاکہ ان کا خاتمہ بالخیر ہو۔ ابراہیم علیہ السلام، آج ہم میں سے جب کسی کی موت کا وقت تو قریب آتا ہے تو ہر کوئی جائیداد کا مسئلہ لے کر کھڑا ہو جاتا ہے کہ کس کو کتنی جائیداد ملے گی، کس کو کتنا کیا ملے گا، جائیداد کے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں۔ لیکن انبیاء کرام کا طریقہ یہ نہیں تھا۔ جب ان کے پاس موت کا وقت حاضر ہوتا تو اپنے بیٹوں کو بلا کر توحید کی دعوت دیتے اور کہتے یا وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے یعقوب کو اور دوسرے بیٹوں کو وصیت کی۔ پوچھا کہ تم لوگ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، میرے مرنے کے بعد تم لوگ کس کی عبادت کرو گے؟ تو کہا کہ ہم تمہارے معبود کی، اللہ رب العالمین کی عبادت کریں گے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کا اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اے میرے بیٹو، اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے دین اسلام کو منتخب کر لیا ہے، تو تم مرنا مت، تمہیں موت نہ آئی اس حال میں کہ تم مسلمان ہی رہو۔ یعنی اپنے ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو یعنی دین اسلام پر وفات پانے کی تاکید کر رہے ہیں کہ تم ہمیشہ دین اسلام پر ثابت قدم رہنا، دین اسلام کو کبھی مت چھوڑنا۔ تو اپنے اولاد کے حسن خاتمے کی بھی فکر کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے دو درس حضرت حجر علیہ السلام کے زندگی سے جو ہم کو حاصل ہوتا ہے وہ عورتوں کے لیے درس ہے کہ حضرت حجر علیہ السلام کس طریقے سے اللہ رب العالمین کی فرما برداری کرنے والی تھی، کہ انہوں نے دنیا کی تمام عورتوں کو اس بات کا پیغام دیا کہ اللہ کی محبت میں ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے، کبھی بھی اللہ رب العالمین کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے تذبذب کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے اپنے شوہروں کی اطاعت و فرما برداری کرنا چاہیے، کبھی اپنے شوہروں کی نافرمانی نہیں کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب عورت 5 وقتوں کی نمازوں کا اہتمام کرتی ہے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے، رمضان المبارک کے مہینے کا روزہ رکھتی ہے، تو اللہ رب اور اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرتی ہے، تو اس سے کہا جائے گا کہ تو جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سی عورتیں سب سے زیادہ افضل ہے، تو کہا کہ جب اس کا شوہر اس کی طرف دیکھے تو وہ خوش ہو جائے، یعنی جو اپنے شوہروں کو خوش کرنے والی ہو، ناراض کرنے والی نہ ہو، اپنے شوہروں کی اطاعت و فرما برداری کرنے والی ہو اور اپنے شوہروں کی مخالفت نہ کرنے والی ہو، ایسی شوہروں کے تعلق سے اللہ کے رسول نے بیان فرمایا یہ سب سے زیادہ افضل عورتیں ہیں۔
اور یہ چیز حضرت حجر علیہ السلام کی زندگی میں کوٹ کوٹ کر بھری تھی کہ اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری کرنے والی اور اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرنے والی، کہ کس طریقے سے جب ابراہیم علیہ السلام ان کو بے آب و گیا وادی میں چھوڑ کر جاتے ہیں، سوچئے ایک پرندہ بھی پر نہیں مارتا، ایک پرندے کی بھی استطاعت نہیں ہوتی کہ وہ اس جگہ سے گزرے، ایسی جگہ حضرت حاجرہ اور اپنے بیٹے کو چھوڑ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام جاتے ہیں۔ جب وہ جانے لگتے ہیں چھوڑ کر، تو حضرت حاجرہ علیہ السلام بار بار پوچھتی ہے آپ ہمیں یہاں چھوڑ کر کیوں جا رہے ہو، 3 مرتبہ سوال کرتی ہیں۔ آخر میں وہ خود سمجھ جاتی ہے کہ کتنی زیادہ عقل و مدد سمجھ بوجھ والی تھی کہ کیا اللہ کا حکم ہے، تو کہا ابراہیم علیہ السلام صرف اتنا جواب دیتے کہ ہاں اللہ کا حکم ہے۔ تو اللہ رب العالمین پر اتنا کامل بھروسہ تھا، کہتی ہے کہ تب تو اللہ ہمیں کبھی بھی ضائع اور برباد نہیں کرے گا۔ اللہ رب العالمین کو حضرت حجر علیہ السلام کی یہ ادا اتنی زیادہ پسند آئی کہ اللہ رب العالمین نے ان کے واقعے کو، ان کے ساتھ جو حالات پیش آئی تھی، اس کو حج اور عمرے کا ارکان بنا دیا کہ اس کے بغیر بندے کا نہ حج مکمل ہو سکتا ہے اور نہ ہی عمرہ مکمل ہو سکتا ہے۔ محترم حاضرین، یہ چند اسباق اور دروس جو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے تعلق سے آپ کے سامنے پیش کیے گئے، ہر پہلو سے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا طریقہ، اولاد کی تربیت، پھر عورتوں کے لیے حضرت حجر علیہ السلام کی زندگی میں بہترین نمونہ، ان سب چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔